اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، ہماری گفتگو جو ہے وہ دینی احکام کو جاننے کے بارے میں تھی کہ انسان کو دین سے آشنائی ہونی چاہیے، انسان کو دین کی شناخت کرنی چاہیے، معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ وہ ہم نے بیان کیا کہ اس کی ضرورت کیوں ہے، وہ گزشتہ ویڈیو میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بیان کریں گے کہ اگر ایک انسان اگر دین سے معرفت نہیں رکھتا، دین کی شناخت نہیں رکھتا، دین سے آشنا نہیں ہے تو اس کے لیے کیا نقصانات ہیں، اس کے مضرات کیا ہے۔ تو یہاں پر ہم چند عنوان جو ہیں اس کی بارے میں بیان کریں گے کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ دین سے آشنائی نہیں رکھتا تو وہ کن مضرات میں کیا ہے مبتلا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلا جو مورد ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اگر دین سے آشنائی نہیں رکھے گا تو وہ کج روی اور گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو اس کے ضمن میں ایک روایت یہاں پر عرض کرتا چلوں، اسی کے ضمن میں کہ کج روی اور گمراہی، جب انسان دین سے نا آشنائی کی صورت میں کج روی اور گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے تو بہار الانوار جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 220 پر یہ روایت موجود ہے کہ روا بشیر الدحان قال ابو عبداللہ لا خیر فی من لا تتفقہ من اصحابنا یا بشیر ان الرجل منکم اذا لم یستغنی بفقہہ احتاج الیہم فاذا احتاج الیہم ادخلوہ فی باب ضلالتہم وہؤلاء یعلمون۔ بشیر نامی ایک شخص ہے، وہ نقل کرتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اصحاب میں سے جو بھی دین کی سوجھ بوجھ نہیں رکھتا، آشنائی نہیں رکھتا اور دین شناس نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ کیوں؟ جب کوئی شخص دین شناس نہیں ہوگا تو مخالفین اس کو گمراہ کریں گے اور اسے اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا۔ امام کی اس حدیث کے مطابق اگر ہم موجودہ معاشرے میں کہ جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اگر آج کے دور میں یہ دیکھا جائے تو بہت سی مثالیں اس حدیث کے ضمن میں موجود ہیں کہ بہت سے ایسے انسان ہیں کہ جو دین سے آشنا نہیں ہے اور دشمن جو ہے، اس کے مخالفین جو ہیں، اس کو کیا ہے گمراہ کر رہے ہیں۔ اور اسی کے ضمن میں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علموا صبیانکم ما ینفعہم اللہ بہ لا یغلب علیہم المرجعۃ برأیہا، کہ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو وہ چیزیں سکھاؤ جن میں خداوند عالم نے ان کے لیے بھلائی رکھی ہے۔ کیوں؟ اگر تم ایسا کرو گے کہ ان کو ایسی چیزیں سکھاؤ گے، ایسا کام کرو گے تو گمراہ جو لوگ ہیں، گمراہ ٹولہ جو ہے، ان کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اور دوسرا مورد، پہلا مورد جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر انسان دین سے آشنائی نہیں حاصل کرتا تو وہ کج روی اور گمراہی کا شکار ہو جائے گا، اور دوسرا مورد یہ ہے کہ اگر انسان دین سے آشنائی نہیں رکھتا، دین سے آشنائی حاصل نہیں کرتا تو اولیاء دین جو ہے وہ عام انسانوں سے کیا ہے، بالخصوص نوجوان نسل سے اظہار ناراضگی کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اف لکل مسلم لا یجعل فی کل جمعۃ یوما یتفقہ فیہ امر دینہ ویسأل عن دینہ، کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر اس مسلمان پر افسوس ہے کہ جو طول ہفتہ میں، یعنی ان ہفتے کے 7 دنوں میں حد عقل جو ہے ایک دن بھی کیا ہے دین شناسی کے لیے وقف نہیں کرتا۔ انسان کو حد عقل اپنی مصروفیات میں سے، اپنی زندگی کے مصروفیات میں سے کم از کم تھوڑا سا وقت جو ہے وہ دین کی آشنائی کے لیے نکالنا چاہیے۔ اور اس کے بعد تیسرا جو مورد ہے کہ اگر انسان دین سے آشنائی نہیں رکھتا تو وہ کس ضرر میں مبتلا ہوگا، وہ یہ ہے
کہ وہ شرعی مسائل سے جب نا آگاہ ہوگا، اس کو آگاہی نہیں ہوگی، تو اس کے اکثر اعمال کیا ہیں، باطل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعمال کو جب ہم صحیح انجام دیں گے تو وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے اور شرف قبولیت حاصل کریں گے۔ اگر ہم اعمال کو صحیح انجام نہیں دیں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا جو مورد ہے کہ جب انسان دین سے آشنائی حاصل نہیں کرتا تو کس ضرر میں مبتلا ہوگا، وہ یہ ہے کہ مکلف کے جب اس پر ایک شرعی حوالے سے تکلیف آ چکی ہے اور وہ واجبات کو انجام دینا اس پر واجب ہے، اور وہ صحیح طریقے سے جب انجام نہیں دے گا، باطل انجام دے گا، تو روز بروز کیا ہے، اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور جب انسان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے تو پھر اس کا نامہ اعمال بھی کیا ہے، وہ سخت ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس کے بعد اگلا جو مورد ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات وظائف الہی سے ناآشنائی جو ہے اپنے اور دوسروں کے لیے ناجبران مشکلات کا کیا ہے، پیش خیمہ بنتی ہے۔ کہ جب اسی کے ضمن میں چھوٹی سی مثال عرض کر دوں کہ جب ایک خاتون جو اس کے شرعی مسائل ہیں اگر ان کو یاد نہیں کرتی تو اس کی گود میں جو بچہ پروان چڑھ رہا ہے وہ کیا ہے، اس کے پرورش جو ہے وہ ایک ایسی ہوگی کہ وہ اس کے لیے کیا ہے، نقصان دہ ثابت ہوگی۔ لذا انسان کو اپنے مسائل کو سیکھنا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے۔ چھٹے نمبر پر جو چیز اس کے مضرات میں سے ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کو سرزنش کیا جائے گا۔ قیامت کے دن صرف اس سے ایک سوال پوچھا جائے گا۔ امام صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے یہ سوال، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب روز محشر قیامت کے دن انسان کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، جب نامہ اعمال اس کے سامنے رکھا جائے گا تو خداوند متعال اس سے صرف ایک سوال کرے گا کہ اے میرے بندے، تمہیں اس چیز کے بارے میں علم تھا یا نہیں تھا؟ تو اب صرف اس کے لیے ایک ہی جواب ہوگا، اس کو ایک کلمے میں جواب دینا ہوگا، یا ہاں میں جواب دینا ہوگا یا نہ میں جواب دینا ہوگا۔ تو اس صورت میں اگر ہاں میں جواب دیتا ہے کہ خدایا مجھے اس کے بارے میں معلوم تھا لیکن میں نے کوتاہی کی اور عمل نہیں کیا، تو اس کو اس کی سزا ملے گی۔ اور اگر کہے گا کہ نہیں معلوم تھا تو وہاں پر بھی خداوند متعال یہ ارشاد فرمائے گا کہ تجھے عقل و شعور دیا گیا تھا کہ تو اس کو کیا ہے، حاصل کر، اور تو نے جان بوجھ کر اس کو حاصل نہیں کیا، تو وہاں پر بھی اس کا کیا ہے، سزا دی جائے گی۔ تو ساتویں نمبر پر جو اس کا مضرات ہے وہ عذاب الہی ہے۔ عزیزو، خداوند متعال نے ہمیں جس مقصد کے لیے خلق کیا ہے، ہم اگر اپنے اس مقصد سے ہٹ جائیں تو واقعاً عذاب الہی جو ہے ہمیں گھیر لے گا اور ہم خدا کے عذاب میں کیا ہے، مبتلا ہو جائیں گے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں صحیح معنوں میں اپنے احکام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور دین سے آشنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بالاخص میں اپنے ان نوجوان بھائیوں کے لیے اور جو ابھی سن بلوغ پر نہیں پہنچے ان کے لیے دعا ہے کہ خداوند متعال ان کو بھی صحیح معنوں میں معرفت کے ساتھ اپنے دینی احکام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔